بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انقلاب کربلا کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والی ہستی کا نام حضرت امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ آپ کی ولادت مبارک 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد سیدنا امام حسین اپنے والد گرامی شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ سے بے پناہ محبت کے باعث اپنے تمام بیٹوں کا نام علی ہی رکھا۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد، زین العابدین اور امین تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا ہیں، جو کہ فارس کی شہزادی تھی۔ 2 سال تک حضرت امام زین العابدین اپنے دادا شیر خدا حضرت علی کی گود میں پرورش پائی، پھر 10 سال تک اپنے تایا حضرت امام حسن کے زیر سایہ رہے، اور پھر تقریباً 11 سال تک کربلا کے واقعے سے پہلے تک آپ نے اپنے بابا جان حضرت امام حسین سے فیض حاصل کیا۔ دوستو، ایک دفعہ خود سوچیں، جس کے استاد ایسے ہوں وہ شاگرد بھی تو انمول ہی ہوگا۔ آپ جب بھی وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ کہتے تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا بھی نہایت دردناک سانحہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین اول سے آخر تک اس روح فرسا واقعے میں اپنے والد کے ہمراہ رہے، لیکن چونکہ سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد منتصب امامت حضرت امام زین العابدین ہی کو سنبھالنا تھا، لہذا اللہ کی معیت سے آپ بیمار ہوئے اور کربلا کے میدان میں جانے کے قابل نہ رہے۔ اندازہ کیجئے کس قدر طاقت تھی صدائے حضرت سجاد امام زین العابدین میں کہ یزید جیسا حکمران اپنے جاہ و جلال کے باوجود خاک چاٹنے پر مجبور ہوا۔ جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کی باعظمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور نواسہ رسول حضرت امام حسین کی عظمت بیان کی تو یزید کے درباری اور حضرت امام حسین کی شہادت سے ناآشنا افراد دارے مار کے رونے لگے اور ان کی آواز میں بے ساختہ بلند ہوگی۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا کے اٹھا، کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو کہا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین 34 سال حیات رہے، لیکن آپ نے کربلا کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا۔ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ اس حوالے سے حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ حضرت زین العابدین دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے مارے گئے، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ یہی بات مسلسل دہراتے یہاں تک کہ آپ کے عشق آپ کی غذا میں گھل مل جاتے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کے زمانے میں مختلف تاریخیں چلی۔ واقعہ ہرا وقوع پذیر ہوا جس میں یزید کی فوج نے مدینے پر حملہ کیا، کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اس لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین و مختار ثقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان بن حکم، جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دیں۔ امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل سے رکھا۔ آپ نے شورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی اور ایسے مہمان نواز کی بیگ و 100 گھروں کی خفیہ کفالت کر رہے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ اپنی زندگی میں امام زین العابدین نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کیا، اس حالت میں کہ گھر میں کوئی چیز باقی نہ رہی۔ علامہ زاری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان اژدھے کی شکل میں آیا اور آپ کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخرکار شیطان عاجز آ گیا۔ ایک دفعہ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ نے لبیک نہیں کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اگر مجھے اللبیک کا جواب مل گیا
تو میں کیا کروں گا؟ خیر آپ نے لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرہ دار معطل کر دیے گئے، امام ظاہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا۔ کہنے لگا میری تمنا یہ ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین نے فرمایا کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، لیکن اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور ذبح الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑی میں سے پاؤں اور ہتھ کڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے، اور وہ صبر و رضا ہے کہ وہ اپنے وجود اور آسائش وجود گرو مال و متاع سب رضا الہی میں عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کی روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید و بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیا علاقے فتح کرنے کے بعد ولید بن عبد الملک نے 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے۔ اللہ ان کا عمل ہستیوں کے صدقے امت رسول پر فرمائے، آمین۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔